الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے آل ابراہیم چھٹا حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز جمعۃ المبارک 14 رجب 1445 ہجری اور 26 جنوری 2024 عیسوی ہے۔ یاد رہے کہ وہ اسلامک زائونسٹ ٹولہ جو مقبوضہ فلسطین پر صہیونیوں کے قبضے کی راہ ہموار کرنے پر تلا ہوا ہے اور مسلمانوں کو یہ وسوسے دیتا ہے کہ بھئی تم تو نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہو اور درود ابراہیمی میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا ذکر ہے، لہٰذا تم یہودیوں کو برا نہیں کہہ سکتے۔ تو اس حقیر نے پچھلے کئی پروگرام یہ عرض کیے کہ انبیاء علیہم السلام کی اولادوں میں سے اچھا ہونا اور برا ہونا دونوں گروہوں کا موجود ہونا نبیوں کی اولادوں میں سے یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اور آج بھی انشاءاللہ ہم لوگ سورۃ الصافات جو کہ قرآن پاک کی 37 نمبر کی صورت ہے، اس کی چند آیات کی انشاءاللہ ہم لوگ تلاوت کریں گے 109 سے 113 تک، اور اسی میں سے دیکھیں گے کہ نبیوں کی اولادوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ اور یہ جن کو آج کے صہیونی بنی اسرائیل محسوس ہوتے ہیں وہ یہ جان لیں کہ یہ یہودی ہیں، یہ بنی اسرائیل کے صرف 12 میں سے ایک جز ہیں، اور ان میں سے کچھ مسلمان ہوئے، ان میں سے ہی کچھ ظالم اور کافر ہوئے۔ تو ان حقائق کو جاننے کے لیے سورۃ الصافات کی آیت نمبر 109 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سلام علی ابراہیم۔ اب یہاں سے آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہو گیا اور اللہ تعالیٰ ان پہ سلام بھیجتا ہے، سلام علی ابراہیم۔ یہاں سے اسلامک زائونسٹ ٹولے کے عقیدے کا بھی ایک رد اور توڑ سن لیں۔ وہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی مردوں پہ آپ کیوں سلام بھیجتے ہیں، جی لاہور میں کھڑے ہو کے آپ حضور تو مدینہ میں دفن ہے، ٹھیک ہے، آپ ان پہ لاہور میں کھڑے ہو کے سلام کیوں بھیجتے ہیں؟ تو یہ آیت اس عقیدے کا بھی ایک بڑی آسان وضاحت ہے کہ جب قرآن نازل ہوا تو حضور مکہ شریف میں ہیں یا مدینہ شریف میں ہیں، عرب کے اس حجاز والے حصے میں ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک تو کئی ہزار سال پہلے فوت ہو چکے اور ان کی قبر شریف بھی ادھر فلسطین میں ہے، ٹھیک ہے، اور مسجد اقصیٰ ہی کے اندر ہے۔ تو حضور سے کئی ہزار سال پہلے فوت ہو جانے والے نیک شخص یعنی صالحین میں سے خاص نبی ابراہیم علیہ السلام، ان کے لیے اللہ نے بھی فرمایا سلام علی ابراہیم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بھی یہ ارشاد ہوا کہ زندہ شخص مردہ شخص کو کئی ہزار سال کے فاصلے سے، کئی ہزار کلومیٹر کے فاصلے سے سلام بھیج سکتا ہے، سلام علی ابراہیم۔ چلیے آگے چلتے ہیں آیت نمبر 110 پہ۔ پھر فرمایا گیا کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ پھر 111 نمبر آیت میں ہے انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل الایمان بندوں میں ہیں۔ یہ ان کی تعریفیں بیان ہو رہی ہیں، گویا کہ نیک لوگوں کی تعریف بیان کرنا، خواہ وہ فوت ہو چکے ہوں، خواہ ہزاروں سالوں کا فاصلہ ہو، خواہ ہزاروں میلوں کا فاصلہ ہو، یہ تعریفیں بیان کرنا یہ اللہ اور رسول کی سنت ہے۔ آگے آیت نمبر 112، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی جاتی ہے وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے اسے خوشخبری دی اسحاق کی کہ غیب کی خبریں بتانے والا نبی ہمارے صالحین میں سے۔ اب ایک ہی آیت میں حضرت اسحاق علیہ السلام کو نبی بھی کہا گیا اور صالحین میں بھی شمار کیا گیا، نبی من الصالحین، ٹھیک ہے، کتنی شاندار نعت ہے، یہ نعت نبی ہے یہ بھی۔ اور جب پچھلی اسی 112 نمبر آیت میں انہیں نبی بھی کہا جا رہا ہے اور انہیں صالحین میں شمار کیا جا رہا ہے، تو بالکل اگلی آیت نمبر 113 میں سنیے کہ وہاں پہ آل اور ذریت کا فرق کیسے بیان ہوا۔ آیت 113، وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ،
وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِینٌ، اور ہم نے برکت اتاری اس پر اور اسحاق پر اور ان کی اولاد میں کوئی محسن ہے یعنی نیک، اور کوئی اپنی جان پر صریح ظلم کرنے والا ظالم۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ 109 سے 113 نمبر تک کی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی تعریفیں بیان کی گئی ہیں، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ 112 نمبر آیت میں وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ کا ذکر ہے، اور پھر اس آیت 113 میں ساتھ ہی یہ فرما دیا گیا کہ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا، ان کی اولاد میں سے، وَمن ان کی ذریت میں سے، محسن یعنی نیک بھی ہیں، وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِین، اور ظالم بھی ہیں۔ اور اسلامک زائونسٹ ٹولے کے لیے یہ بھی ایک جواب ہے کہ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی نسبت سے تو اسحاق علیہ السلام کی براہ راست ذریت میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اسحاق علیہ السلام کی ذریت میں سے نیک بھی ہوں گے اور ظالم بھی ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم درود ابراہیمی میں آل ابراہیم کا ذکر کرتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں حضرت نے فرمایا تھا فَمَن تَبِعَنِی، جو میری اتباع کریں گے وہ میرے میں سے ہیں، ورنہ دوسرے میرے میں شمار نہیں ہوں گے۔ یہ حضرت ابراہیم کی سٹیٹمنٹ پچھلے پروگرام میں سورہ ابراہیم کے حوالے سے بیان کر دی گئی تھی۔ تو اب آج کے پروگرام میں سورۃ الصافات سے یہ ثابت ہوا، اپنے بچوں کو یہ وضاحت بیان کر دی گئی کہ نبیوں کی اولادوں میں سے بھی کچھ محسن ہو سکتے ہیں، کچھ ظالم ہو سکتے ہیں، یہ ممکن ہے۔ اور درود ابراہیمی میں ذریت ابراہیم کا ذکر نہیں ہے، آل ابراہیم کا ذکر ہے۔ اور ایک اور چیز کہ یہ اسلامک زائونسٹ ٹولہ جو یہودیوں کے غم میں مرا جا رہا ہے، ان کا ایک اور توڑ یہ بھی سن لیں کہ نبیوں کی اولاد کو ظالم کہا گیا ہے سورہ صافات کی 113 نمبر آیت میں، ٹھیک ہے۔ تو پورے قرآن میں کہیں پہ کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ ان اللہ لا یہدی القوم المشرکین، کہ اللہ یہ نہیں کہتا کہ میں مشرکوں کو ہدایت نہیں دوں گا، ٹھیک ہے۔ ہاں اللہ یہ ضرور فرماتا ہے اور بار 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 فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالموں کے لیے ہدایت نہیں ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور یہی بات وہابی مذہب کا رد ہے، جنہوں نے شرک کے نام پہ لاکھوں مسلمان تو قتل کر دیے، ٹھیک ہے، اور اتنی سختیاں کی کہ لوگ اسلام سے بیزار ہو گئے۔ لوگ یہ حیران ہیں کہ یہ وہابی کیا چیز ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا یہ عقیدہ کہ جی شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس پہ اس حقیر نے پہلے بھی یہ عرض کیا کہ آج 2024 عیسوی میں بھی کوئی 70 سال بت پوجنے والا مشرک بھی اگر اسلام قبول کرنا چاہے تو وہ مسلمان ہو سکتا ہے، لہذا شرک کی معافی ممکن ہے۔ ان وہابیوں نے جو شرک کی آیات کی تشریحات و تعویلات بیان کی ہیں، یہ غلط کی ہیں، یہ صہیونیوں کے پروردہ ہیں، انہی کے گاڑے ہوئے یہ مہرے ہیں، اور یہ سب حقائق بیان کیے جا چکے ہیں۔ آج آپ یہ لفظ ظالم کے حوالے سے سنیں کہ جب یہ فرمایا گیا وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِینٌ، تو جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام ہے، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا یہودی ہے، اور ان ایک بیٹے جودا یہودی میں سے آگے پھر جو نسلیں چلیں انہی میں سے کچھ مسلمان ہوئے، کچھ کافر ہوئے، تو انہی میں سے کچھ ظالم بھی ہیں۔ تو جو ظالم ہیں ان کے لیے یہ ثابت ہوتا ہے قرآن پاک کی آیات سے وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور یہ اسحاق کی ذریت سے ثابت ہوتا ہے کہ آج کے حالات و واقعات آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مقبوضہ فلسطین کے یہ قابض صہیونی یہ ظالم کے زمرے میں تو ہیں، محسن کے زمرے میں نہیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔